الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال في مقام آخر كما ورد في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں اللہ مالک الالام نے تمام کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، اور رحمت نازل ہوں حضرات صحابہ کرام پر، تابعین اعظام اور محدثین اکرام پر کہ جن کی وساطت سے دین اسلام ہم تک پہنچا۔ اور اللہ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوق انسانوں میں پیدا کیا، اور پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح کے کئی جمعات ہمارے اس بات پر گزرے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور مرنے والے انسان کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے یہ ساری باتیں ہم عرض کر چکے ہیں۔ اور بات ہماری جو پہنچی تھی وہ قبر تک پہنچی تھی۔ اب قبر سے اٹھ کر ہم نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن کی جو ہولناکی اور وحشت ہے، اور وہاں جو کچھ ہوگا، وہ باتیں بیان کرنے سے پہلے میں علامات قیامت پر کچھ باتیں آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کی کیا علامات ہیں، اس کی کیا نشانیاں ہیں، کیونکہ قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس نے اس علم کو کسی کو نہیں دیا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں، اس کی کچھ علامات اور نشانیاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ یہ علامات اور نشانیاں قیامت کی پیش کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی طور پر اس زندگی کو غفلت کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کا حساب و کتاب ہم نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جا کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہونا ہے، جس طرح کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ تغابن کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، جو کافر لوگ ہیں ان کا یہ گمان اور خیال ہے کہ ان کو ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل، اے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بلا وربی، ہاں کیوں نہیں، میرا رب لتبعثن، البتہ ضرور بالضرور تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں اس بات کی ضرور خبر دے گا جو تم دنیا میں رہ کر عمل کرتے رہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، یہ لوگ آگ سے اس بارے سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم کہ قیامت کب واقع ہوگی
اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے۔ کوئی ذات، کوئی ہستی، خواہ اس کا کتنا ہی بڑا مرتبہ و مقام کیوں نہ ہو، کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مقرب فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد رہتے ہیں، حتیٰ کہ جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس سے بڑھ کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے، جو کہ اولاد آدم کے سردار ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا، یہ کب واقع ہوگی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہ اس کو یعنی قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ جب قیامت کا وقت آئے گا لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ اور صاحب فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، کہ قیامت کا جو حادثہ ہے وہ زمین اور آسمان پر بڑا بھاری عمل ہے، بہت بھاری امر ہے۔ اور لا تأتیکم الا بغتہ، یہ اچانک تمہارے پاس آئے گی، یہ نہیں ہے کہ تمہیں بتا کر تم پر قیامت بھیجی جائے گی، اچانک تم پر قیامت قائم ہوگی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے اس طرح یہ سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ نے تحقیق کر کے اس کا وقت معلوم کر لیا ہے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما علمہ عند اللہ، یہ اس آیت مبارکہ کے اندر دوسری مرتبہ الفاظ بولے گے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اسی طرح سورہ نازعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا، کہ وہ کب واقع ہوگی، کب قائم ہوگی۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیما انت من ذکراہا، آپ کو کیا لگے اس کے وقت کے ساتھ، الی ربک منتہاہا، تیرے رب ہی کی طرف اس کی انتہا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف اور صرف ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں ہر اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اور کأنہم یوم یرونہا، جب وہ اس کو دیکھیں گے تو لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ گمان کریں گے کہ دنیا کے اندر ہم ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ تو قیامت کا علم یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں، اس کی علامات اور نشانیاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں اور قیامت اس طرح اکٹھے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی کو ملا کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، قیامت تک کوئی نبی بن کر آنے والا نہیں ہے۔ اور نمبر دو، قیامت بالکل قریب ہے اور اب وہ آنے والی ہے۔ جس طرح شہادت کی انگلی کے ساتھ کے درمیان والی انگلی ملی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اور کوئی انگلی نہیں ہے، اسی طرح میں اور قیامت بالکل قریب ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قیامت کب آئے گی اس کے وقت کا معلوم نہیں ہے، لیکن علامات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتلائی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 50۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جبرائیل امین نے آ کر چند سوال کیے، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، اور آخر پر پوچھا اللہ کے رسول آپ بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو پوچھنے والا ہے اور
جس سے پوچھا جا رہا ہے یہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ پھر جبرائیل امین نے کہا آپ اس کی علامات اور نشانیاں بتلائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چند نشانیاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا جب کوئی مالکہ، جب کوئی لونڈی اپنے مالک کو جنم دے اس وقت تو قیامت کا انتظار کرنا، یعنی قرب قیامت کی ایک علامت اور نشانی بتلائی کہ لونڈی وہ اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے جسموں والے لوگ، بکریوں کے چرواہے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں اور لوگوں پر وہ مقرر ہو جائیں حکمرانی کے طور پر، فرمایا اس وقت تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اور صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کی علامات اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب کوئی لونڈی اپنے مالک کو جنم دے، اور اسی طرح جن کے پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہیں اور اسی طرح پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو جب تو دیکھے کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں اور لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں، فرمایا اس وقت تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی جو ربانی علماء ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور لوگ جاہل لوگوں کو اپنا عالم اور اپنا مفتی تسلیم کر کے ان سے سوال کریں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا پھر وہ ان کو بغیر علم کے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور پوچھنے والوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ علم تم کو عطا کیا ہے اور یہ تم سے چھین لے گا، اور اس طرح نہیں چھینا جائے گا کہ تمہارے دلوں سے وہ نکل جائے، بلکہ جو علماء ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور جاہلوں کو لوگ اپنا مفتی عالم تصور کر لیں گے اور ان سے وہ سوال کریں گے اور وہ پھر آگے بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے اور خود بھی وہ گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اور نشانی بتلائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت، قیامت کی علامات اور جو اس کی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بدکاری بالکل عام ہو جائے گی، یعنی زنا بالکل عام ہو جائے گا، اسی طرح شراب بالکل عام ہو جائے گی، اور اسی طرح سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور زمین سے ایک جانور نکلے گا اور جو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے گا، اور اسی طرح کثرت کے ساتھ دلدلے آئیں گے اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ جو نشانیاں آپ نے اس حدیث میں بیان کی ہیں، اگر ہم دیکھیں تو وہ آج بالکل مکمل ہو چکی ہیں، وہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، علم اٹھ چکا ہے، اور ربانی جو علماء ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس تقویٰ ہے، جو اسلام کے علم کے ماہر ہیں، وہ اب دنیا سے رخصت ہو جا رہے ہیں، اور جو باقی ماندہ ہیں ان کے پاس لوگ جا کر علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ علماء کو برا بلا کہا جاتا ہے اور علماء پر زبان دراز کی جاتی ہے، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جاہلوں کو لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، ان سے فتوے بھی پوچھتے ہیں اور خود بھی وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور آگے عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے مذہبی سکالر ہیں، کوئی کسی بات کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی بات کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی بات کا انکار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آگے چل کر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نزول قرب قیامت ہوگا، اور
وہ اس دنیا پر تشریف لائیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس شریعت کو، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس دین کو آگے دنیا کے اندر پھیلائیں گے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا اور نہ ہی وہ قرب قیامت اس دنیا میں آئیں گے، وہ فوت ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کا نظریہ رکھنے والے لوگ آج بڑے سکالر بنے پھرتے ہیں اور ایک بڑی دنیا ان کی طرف رجوع کرتی ہے اور ان سے فتوے حاصل کرتی ہے، اور وہ فتوے دیتے ہیں اور باقاعدہ ان کے فتووں پر لوگ عمل کرتے ہیں اور سیدھے راستے گمراہ ہو رہے ہیں۔ یعنی ایسے شخص کا نظریہ اور عقیدہ جو یہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا پر نہیں آئیں گے، آج ایسے لوگوں کو لوگ علامہ فہامہ مانتے ہیں، مذہبی اسکالر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت بڑا علم ہے۔ یعنی جس کے پاس حدیث رسول نہیں ہے، حدیث رسول کا انکار کرنے والے لوگوں کو آج جو ہے نا لوگ اپنا بڑا پیشوا مانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، جب وہ بتلاتے ہیں تو ان کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، آپ نے فرمایا ربانی علماء اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور جاہل لوگوں کو عوام اپنا مفتی تسلیم کر لے گی اور ان سے سوال پوچھیں گے اور پھر بغیر علم کے وہ آگے ان کو باتیں بتلائیں گے۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی وہ گمراہ کریں گے۔ پھر اسی طرح دوسری نشانی آپ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قتل عام ہو جائے گا۔ حرج کے الفاظ ہیں حدیث پاک کے، بہت زیادہ حرج ہوگا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول حرج سے مراد کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قتل۔ اب دیکھیے کہ قتل و غارت اس دنیا میں کتنی زیادہ ہوتی ہے، خاص کر کے جو مسلمان ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ تو بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، جس کو اسلامی جمہوریہ جس کو نام دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، کتنا قتل ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دوسری دنیا میں آپ دیکھیں کہ قتل و غارت کس قدر عام ہو چکی ہے، اور میں نے کہا خصوصی طور پر مسلمانوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے اور انہی پر دہشت گردی کا الزام بھی دھرا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ فلسطین کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا۔ وہ لوگ جو بنیادی حقوق کی بات کیا کرتے تھے کہ انسان کی حفاظت کرنی چاہیے، جانوروں کی حفاظت کرنے والے لوگ، وہ بھی اس موقع پر قطعاً نہیں بولے کہ کس طرح فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور آج تک ہو رہا ہے۔ اسی طرح لبنان کے اندر، کشمیر کے اندر، افغانستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، اور موجودہ جو حکومت ہے یہ سلفی علماء کو قتل کر رہی ہے۔ یعنی اس قدر قتل عام ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ قرب قیامت اس کی علامت ہے کہ قیامت کے قریب قتل عام ہو جائے گا، اور چند کوڑیوں کے عوض آج لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان ہے بدکاری عام ہو جائے گی۔ آج بدکاری بالکل عام ہو چکی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ آپ یونیورسٹیوں کے اندر دیکھیں کہ اخبارات کے اندر آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر بدکاری ہوتی ہے اور زنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر مدرسے میں کوئی اس طرح کا کام ہو جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مدرسے کے اندر جائز ہے، ہمارا کہنے کا مطلب ہے اگر مدرسے کے اندر بدکاری ہوتی تھی، ٹگے ٹگے کے لوگ علماء پر تان کرتے تھے اور ان کو دشنام دیتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کہتے تھے، اور یونیورسٹیوں کے بارے میں ان کا یہ گمان تھا کہ یہ بالکل پاک صاف ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا نے جب سے آیا ہے، یقین مانیے ہر روز ہر پل یہ خبر آتی ہے فلان یونیورسٹی میں یہ ہو گیا، فلان یونیورسٹی میں یہ ہو گیا، فلان یونیورسٹی میں یہ ہو گیا، اور بدکاری بالکل عام ہو چکی ہے۔ کالج یونیورسٹی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہاں کوئی متعصب شخص ہو یہ الگ بات ہے، جو دینی مدارس کے ساتھ بغض رکھتا ہو یا علماء کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو، ان کی بات نہیں کرتا، ورنہ کسی شخص سے یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان ہے
کہ بدکاری بالکل عام ہو جائے گی۔ اسی طرح شراب کے متعلق بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان ہے کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ یہ قرب قیامت اس کی علامات اور اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج شراب کو حلال کہنے والے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ مذہبی سکالر کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں شراب حرام نہیں ہے، شراب کو پیا جا سکتا ہے بے وقت ضرورت، حالانکہ شراب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور اس شراب پینے کی وجہ سے 10 افراد پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لعنت کی ہوئی ہے۔ اسی طرح زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے، یہ بھی واقع ہو چکا ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، علم کا اٹھ جانا، اسی طرح بدکاری کا پھیل جانا، زنا کا عام ہو جانا، اور اسی طرح شراب نوشی، یہ جتنی علامات ہیں آج پوری ہو چکی ہیں۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود وہ برہنہ اور ننگی نظر آئیں گی۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہماری جو عورتیں ہیں، کپڑے تو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، لیکن پہننے کے باوجود آج ہماری عورتیں برہنہ اور ننگی نظر آ رہی ہیں۔ کوئی ہاف بازو پہن رہا ہے، کوئی باریک کپڑے پہن رہا ہے، کسی نے اپنی شلوار کو اس قدر تنگ کیا ہوا ہے کہ نیچے آدھی آدھی پنڈلی انہوں نے ننگی کی ہوئی ہے۔ یہ سب قیامت کی علامات اور اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا جہالت عام ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس دور کو علمی دور کہنا چاہیے۔ جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ اگر آپ دین اسلام سیکھنا چاہتے ہیں تو آج سب سے زیادہ آسان اگر کسی چیز کو آپ حاصل کر سکتے ہیں تو یہی دین اسلام ہے۔ اب بٹنوں پر آ گیا ہے حدیث کا ترجمہ، اسی طرح قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر، مشکل الفاظ کے معنی، ہر ایک چیز انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی حدیث موضوع ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، یہ ساری کی ساری باتیں آج آسانی کے ساتھ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس قدر علم عام ہونے کے باوجود آج جہالت ہمارے اندر بالکل گر چکی ہے، اور جاننے کے باوجود ہم جاہل ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی تو اکثریت ماشاءاللہ ہماری نماز نہیں پڑھتی، لیکن اب دیکھیے کہ ہمارا جو حال ہے، یعنی علم ہونے کے باوجود ہمارا عمل نہیں ہے اور ہم جاہل کے جاہل ہیں۔ ایک چیز، ہم جب نماز پڑھتے ہیں، اگر با جماعت نماز پڑھی جائے تو اس کے لیے سب کا درست کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان ہے اگر سب درست نہیں ہے تو نماز مکمل نہیں ہوتی اور نماز کے اندر کمی آتی ہے اگر سب درست نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نماز پڑھاتے تھے تو پہلے آپ صفیں درست کرواتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، وہ جب جماعت کروایا کرتے تھے، انہوں نے اسپیشل بندے دو رکھے ہوئے تھے جو صفوں کے درمیان گھومتے پھرتے تھے کہ کہیں صف ٹیڑھی نہ ہو، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہو اور افراد بالکل صحیح سمت کھڑے ہوں۔ اب ہم 5 وقتہ نماز پڑھنے والے لوگ ہم سب کو آج تک درست نہیں کر سکے۔ یقین جانیے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم جو 5 وقتہ نماز پڑھنے والے ہیں اپنی صفوں کو درست نہیں کر سکتے۔ صفوں کے درمیان خلا ہوتا ہے، دراڑ ہوتی ہے، دور دور لوگ آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اگر اگلی صف میں جگہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، سائڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اب علم جو عام ہو چکا ہے، علم بھی عام ہو چکا ہے، لیکن جہالت ویسی کی ویسی ہے۔ ایک جو ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے، اس کے کچھ قواعد اور ضوابط جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھ لیں کہ آج تک ہم اپنی صفوں کو درست نہیں کر سکے، اپنے پاؤں ملاتے رہتے ہیں۔ اتنا موٹا وجود اللہ تعالیٰ نے دیا، پاؤں 4 انچ ہم نے کھول کر رکھنی ہے، 4 انگلی کھول کر رکھنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان باتوں کی ذرا آپ توجہ کریں کہ کم از کم نماز کے اندر ہماری صفیں درست ہونی چاہیے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں شیطان کو دیکھتا ہوں، وہ بکری کے میمنے کی طرح دونوں بائیوں کے درمیان آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ انسان کے درمیان کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟
یہ بھی لوگ بات سوال کرتے ہیں، عجیب سے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، صرف تعصب ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، ان کو ایسے ہی باور کروایا گیا ہے انسان کے درمیان وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ دو بھائیوں کے درمیان وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور حدیث اس پر شاہد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میں شیطان کو دیکھتا ہوں بکری کے میمنے کی طرح وہ دو بھائیوں کے درمیان آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر خلا ہو دو بھائیوں کے درمیان، ہم آج تک صفیں درست نہیں کر سکتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے قرب قیامت جہالت بالکل عام ہو جائے گی۔ اور یہ دور انتہاؤں کا دور ہے کہ ترقی بالکل آخری پر ہے، اور آخری دور ہے ترقی کا میرے محترم بھائیوں، لیکن آج ہم اسلام کا علم حاصل نہیں کر سکے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ علامات یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، یہ علامات ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم ان علامات اور نشانیوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی بچا کے رکھیں۔ اسی طرح حدیث پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے موسیقی عام ہو جائے گی، موسیقی عام ہو جائے گی قرب قیامت۔ میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھ لیجئے کہ موسیقی عام ہے، گھر گھر کے اندر، ہر ایک کی جیب کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو لوگ ہوں گے وہ اپنے اسلاف پر لعنت کریں گے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، بعض لوگوں نے اس کو حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن بعض اس کو صحیح بھی مانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آخری لوگ وہ پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ اب موجودہ دور کے اندر دیکھ لیجئے آپ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس دین کو دیکھنے والے ہیں، اس دین کے گواہ ہیں، جن کی بدولت ہم تک دین پہنچا، آج صحابہ کرام کو سرے عام برا بلا کہا جاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، اس کے حوالے سے بڑے شد و مت کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اسلام سے پھر گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا جاتا ہے، اور ان افراد پر لعن طعن کی جاتی ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کیا جاتا ہے، اور آپ کو ظالم تک کہا گیا، اور اسی طرح آپ پر جو ہے نا لوگ طرح طرح کے جملے کستے ہیں، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ سر عام گالی دیتے ہیں۔ اور یہ قیامت کی علامات اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا آخر پر آنے والے لوگ وہ اپنے اسلاف پر پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آپ کا جس شخص کے ساتھ مردی اختلاف ہو لیکن بڑے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور خاص کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دین کے گواہ ہیں، جنہوں نے دین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور آگے اس امت تک پہنچایا، اور پوری دیانتداری کے ساتھ اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ آج ہم ان کے ایمان کے اوپر شک کرتے ہیں اور ان پر طرح طرح کا تبرہ کرتے ہیں، یہ علامات قیامت میں سے ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ حالانکہ جو مومن لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ایمان کے اندر ہم سے پہل کی ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہنے کا کیا مقصد ہے؟ جو لوگ دین کے دشمن ہیں، وہ ڈائریکٹ دین اسلام پر تنقید نہیں کر سکتے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہیں گے، تو جو شاہد اس دین کے گواہ ہیں، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، جب وہ متون ہو جائیں گے، جب ان پر لعن طعن کی جائے گی، جب ان کو برا بلا کہا جائے گا، تو کہنے والے کہیں گے کہ اگر یہ برے ہیں تو انہوں نے دین اسلام ہم تک کیسے صحیح پہنچایا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، جون سا صحابی ہو جس سے مرضی جتنے گناہ ہو چکے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، لہذا ایسے لوگوں کے اندر اپنے آپ کو شمار نہ کرے۔ یہ علامات قیامت میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان ہے کہ قرب قیامت دجال آئے گا، اور یہ ایک انسان ہے، بنی آدم میں سے ہے،
یہ بات یاد رکھیے، بعض لوگ دجال کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر بھی بڑے بڑے جدت پسند لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کا تھم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی اسلام کی جو ہے نا بہت زیادہ ہم نے اسلام کی بھلائی کی ہے، یا اسلام کو ہم نے بڑا پھیلایا ہے۔ وہ لوگ بھی اس کے اندر شمار ہیں جو دجال کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں دجال ایک نظام ہے، اور یہ دجالی نظام چل رہا ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے، بنی آدم میں سے نہیں ہے، یہ ایک نظام کے تحت جو دجالی نظام چل رہا ہے اس کے متعلق یہ پیشین گوئیاں ہیں، اور وہ شخصی دجال کا وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے آ کر ماشاءاللہ، حالانکہ وہ اس طرح کی حدیثوں کا انکار کرنے والے لوگ تھے۔ دجال کے متعلق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اس قدر بڑا فتنہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کو اس دجال سے ڈرایا ہے، اور بڑی مشہور دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ پروردگار عالم میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اختیار دیا ہوگا 40 دن تک یہ حکومت کرے گا، اور بہت سارے لوگ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کو مان لیں گے۔ جو نہیں مانے گا وہ دجال اس کو درمیان میں سے بالکل چیر دے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، دوبارہ اس کو زندہ کرنے کو کہے گا، وہ شخص زندہ ہو جائے گا اور اس کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ تو کافر ہے، تو ہمارا رب نہیں ہے۔ پورا اختیار دجال کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا، اور یہ مومن لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے دجال کے فتنے سے اپنے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجالی فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور اس کا ایک نسخہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ان کو پڑھتا ہے، اور اسی طرح آخری 10 آیات کے متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم کے اندر فرمان ملتا ہے کہ جو ان کو حفظ کرتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے ایسا شخص دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے دجال ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہے، اور یہ بنی آدم میں سے ایک شخص ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا دجال کے فتنے سے بڑھ کر کسی کا فتنہ نہیں ہے، اس کا فتنہ سب سے بڑا ہوگا۔ اسی طرح امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد ان کا نام ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل میں سے آپ کے اہل بیت میں سے یہ شخص ہوگا، اور یہ آ کر اس دنیا کے اندر عدل والا نظام قائم کرے گا۔ بعض لوگ امام مہدی کا جو ظہور ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم کا ظہور ہوگا، اور یہ قرب قیامت آئیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر آگے چلیں گے۔ میں نے جس طرح شروع میں بتایا بعض لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ حیات مسیح کا انکار کر دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نعوذ باللہ زندہ نہیں ہیں، ان کو زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا۔ ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ مفتی تصور کرتے ہیں اور پھر ان سے فتوے جو ہے نا مانگتے ہیں، وہ فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نزول ہوگا، اور اسی طرح دمشق کی ایک مسجد ہے، وہاں کے سفید مینارے پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرشتوں کی مائیت میں اتریں گے، اور امام مہدی ان کی اقتداء میں یہ نماز پڑھیں گے، اور یہ اپنی نبوت اور شریعت لے کر آگے نہیں چلیں گے بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر آگے چلیں گے۔ اور اسی طرح کہ دنیا کے اندر امن اور امان قائم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور اس طرح کی علامات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے۔ اور اسی طرح زمین سے ایک جانور نکلے گا قرب قیامت، جو بڑی نشانی ہے قیامت کی، اور یہ قیامت کے جو نا کچھ عرصہ پہلے یہ علامات ظاہر ہوں گی کہ ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قیامت کی بڑی علامات اور نشانیوں میں سے ایک علامت اور نشانی یہ بتائی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق کی طرف وہ غروب ہوگا۔ اب جب لوگ اس کو دیکھیں گے
تب وہ ایمان لے کر آئیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ علامات اور یہ نشانیاں قیامت کی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ہم خود قیامت کی نشانی اور علامت نہ بنیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تمام تر فتنوں سے، اور اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑے رکھیں، اور جو ربانی علماء ہیں جن کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، تاکہ جتنے بھی فتنے ہیں، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں سر فہرست وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فتنہ بعد میں جا کر یہ کتنا کام خراب کرے گا، اس لیے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور ربانی علماء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، تاکہ ان جو ہے نا فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنی اولاد کو بھی بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔